یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی فرمانبرداری کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور درست بات کہو۔ قولا سدیدا، سدید کا معنی درست، اور اردو میں درست کون بات ہوگی؟ یعنی جھوٹ نہ ہو، اس میں جھوٹ سے منع کر دیا گیا۔ قولو امر کا صیغہ ہے، یعنی درست بات کہنا اللہ نے فرض کر دیا، واجب کر دیا۔ امر کا جو صیغہ ہوتا ہے اس میں جو حکم نکلتا ہے وہ فرضیت کا درجہ رکھتا ہے، لہذا سچ بولنا فرض اور جھوٹ بولنا حرام، درست بات کہنا فرض، غلط بات کہنا حرام۔ کوئی مشورہ لینے آوے اس کو صحیح مشورہ دینا فرض اور غلط مشورہ دینا حرام۔ کہیں پر کوئی معاملہ ہو تو عدل و انصاف کی بات کہنا فرض اور ناانصافی کی بات کرنا حرام۔ اس میں ساری بات آ گئی، بہت وسیع مفہوم ہے، کسی دن تفصیل سے بیان کیا جائے تو پورا بیان چاہتا ہے اس ایک جملے کے لیے۔ وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کون ہے جو مجھے دو باتوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا وہ جنت کا مالک ہے؟ نہیں، جنت کا مالک نہیں ہے۔ پھر کیوں کہہ رہا ہے؟ یقیناً جبرائیل امین آئے ہیں، یقیناً اللہ نے کہلوایا ہے۔ غور فرمائے، پیچھے معاملہ کیا ہے؟ اللہ کہلوائے ہیں کہ نبی اعلان کریے جو دو باتوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ وہ دو باتیں کون ہیں؟ نمبر 1 زبان کی حفاظت، اور نمبر 2 شرمگاہ کی حفاظت، اور یہ دونوں چیزیں نکال لیں۔ اسی لیے آیت پڑھی جا رہی ہے، اسی لیے پڑھنے والا حافظ اور عالم آپ کے سامنے جو خطبہ پڑھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ زبان کی حفاظت کرو، اور شرمگاہ کی حفاظت کا معاملہ تو سامنے ہے ہی۔ تو زبان کی اتنی حفاظت کرنا ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کی جائے تو جہنم بہت آسان ہو جائے گی۔ اور یہ معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان میں فرمایا جہنم میں اکثریت جو جائے گی وہ زبان کی وجہ سے جائے گی، اکثریت عورتوں کی بھی اور مردوں کی بھی، بدعمالی کی وجہ سے نہیں جائے گی، بد زبانی کی وجہ سے جائے گی۔ لہذا اعمال کے ساتھ ساتھ اس کے دوگنا زیادہ دھیان اپنی زبان پر دینے کی ضرورت ہے۔ ہم سب دیں گے، ہم سب اپنی زبان پر دھیان دیں گے، ہم کیسے بولتے ہیں اور کیا بولتے ہیں اور کتنا بولتے ہیں، کب بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر تو خاموش رہا کرتے تھے، آپ کی صفت میں یہ ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اطاعت کر لیا اور زبان کی حفاظت فرما لیا، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست فرما دیں گے۔ اللہ کی فرمانبرداری کرو اور زبان کی حفاظت کرو، نتیجے میں کیا نکلے گا؟ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے۔ اور ہم سب یہ چاہتے ہیں ہماری اور ہمارے معاشرے کے اعمال کی اصلاح ہو۔ دیکھو یہاں پر چھپی ہے، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ ہم سب یہ دعا کرتے رہتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، اور یہاں پر چھپی ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ اور بہت بڑی کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی، آخرت کی ادنا درجے کی کامیابی دنیا وما فیہا سے بہت بڑھ کر ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا پوری دنیا کے مالک بننے سے زیادہ بہتر ہے۔ پوری دنیا میں کتنے خزانے، پوری دنیا میں کتنی نعمتیں، مگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا دنیا وما فیہا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کیوں بہتر ہے؟
کیونکہ پوری دنیا لے کر آپ کئی سال رہیں گے، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کا اجر آپ کو کتنے سال ملے گا؟ ابد الآباد، من الابد الی الازل۔